پاکستان میں کعبے کی طرف پاؤں یا قرآن ہونا حرام سمجھا جاتا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. کعبے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں ناجائز ہے، کیونکہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. تو عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کی تعظیم کا، اس کو رسپیکٹ دینے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ نے جب آرڈر دے دیا کہ شاعر اللہ، تو شاعر اللہ میں تو سب سے بڑا بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ کی تعظیم تو کرنی پڑے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے بتا دیا کہ تعظیم بیت اللہ کو رسپیکٹ دینا فرض ہے، لازم ہے، تو اب ایک ایک چیز میں نہیں قرآن بتائے گا کہ یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. ہر وہ چیز جو عرف میں توہین سمجھی جاتی ہے عرف میں، تو وہ بیت اللہ کے ساتھ بھی وہ عمل جائز نہیں ہوگا. آپ اپنے والد کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کے کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ اپنے ابا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابا کو آیا غصہ، ابا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں کہیں ابا اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ابا کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. ابا اس دلیل کو مان لے گا؟ ابا کہے گا اللہ نے حکم دیا نا ماں باپ کا احترام کرو، آپ کہیں گے ہاں. تو بیٹا یہ احترام کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جو احترام کے خلاف، عرف میں احترام کے خلاف سمجھی جاتی ہے، وہ شرعن کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. تو پاؤں کرنا تو 100% بیت اللہ کے تعظیم کے خلاف ہے، 100%. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بیت اللہ کی طرف تھوکنے سے نبی نے منع کیا رخ کر کے، تو پاؤں کرنا بھی یقیناً توہین ہی ہے. تو اس میں دلیل اس سے نہیں پوچھی جائے گی کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، دلیل اس سے پوچھی جائے گی جو کہے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. البینۃ علی المدعی، دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کیا کرتے تھے، وہ اس لیے جائز ہے، وہ نبی نے اس لیے اس کی اجازت دی کہ وہ اس میں حرج ہے. ایسی تعظیم جس میں انسان حرج میں واقع ہو جائے وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک تعظیم اور احترام ایک لمٹ میں ہوتی ہے نا، بہت حرج میں. اب بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا بھی ناجائز ہو جاتا، وہ تو لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں بھی بندہ پہنچا ہوا ہے، تو وہ کون پشتی نہیں کریں گے؟ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جائز ہے. تو پشت کرنا جائز ہے، پاؤں کرنا جائز نہیں. اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پاؤں کرنا بھی جائز ہوگا. جیسے معذور لوگ ہیں، ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہے، تو وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھیں. ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ جو بیڈ ہے پیشنٹ کا، اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس کا تو اب مریض کے لیے مجبوری ہوتی ہے، وہ بیڈ چینج نہیں کرنے دیتے، تو وہ ٹھیک ہے جائز ہے. تو اس میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہ پاؤں موڑو، کوئی بات نہیں بھائی، جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ہے. اسی طرح قرآن کی طرف بلا وجہ پشت کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جہاں پشت کرنے میں، پشت سے بچنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں. اس لیے یہ جو عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے، لوگ پچھلی صف میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے. یہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ ضرورت میں داخل ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو جائز نہیں قرار دیتے تو صرف جو اگلی صف میں ہوں گے وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، پچھلی صف والا تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ اتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر رہے ہو بھائی. ہمارے یہاں اتنی ٹینشن لوگوں نے دی ہوئی ہے، پشت ہو رہی ہے پشت ہو رہی ہے بھائی، پھر وہ بیچارہ اینگل چینج کرتا رہتا ہے بیٹھ کے، اس کا اپنا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو ادب تمیز کو پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے، مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں پیچھے قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے کہ پشت ہو رہی ہے، یہ غلط رواج ہے. تو پیچھے بھی آدمی ہونے چاہیے، قرآن پڑھیں، اس سے پیچھے بھی پڑھیں، کوئی بات نہیں. اگر آگے کسی کی پشت ہو رہی ہے تو اس کی توہین کی نیت نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو یہ شرعن جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ادب کریں لیکن اس کو مسلط نہ کریں. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا، تجوید سکھاتے تھے کہ کوئی بات تجوید کے بغیر نہیں کرنا. قرآن سکھا رہے تھے نا ان کو، ہر چیز کیسے، اردو بھی تجوید کے ساتھ. جیسے آپ نے قاری صاحب سے چھٹی لینی ہے تو قاری جی صاحب، صاحب باپ قلقلہ بھی ہوگا، قاری جی صاحب مجھے چھٹی چاہیے، پوری تجوید کے ساتھ. قاری صاحب نے لوگوں کو ٹرین کیا، بچوں کو. ایک دن کیا ہوا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا، چنگاری آ کے گری قاری صاحب کے کپڑوں پر. اب ہلکی سی آگ لگی، اب وہ آگ پھیلنا شروع. ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی، جا کے بجھاؤ، تھپڑ مارو، بجھاؤ اس کو. اور بچوں کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی. ایک بچے نے کہا
قاری جی صاحب، آپ کے کپڑوں پر چنگاری. پھر اس کو خیال آیا کہ نون کا وہ رہ گیا، غنہ رہ گیا، چنگاری. قاری صاحب آدھے تباہ ہو چکے تھے. تو بھائی ضرورت کے موقع پہ ادب تمیز نہیں دیکھی جاتی، بلکہ آپ جائیں وہ مارے تھپڑ لگاتے ہیں. وہاں ہمارے فرماتے تھے ایک آدمی کی چائے میں مکھی گر گئی، وہ آپ کے بزرگ ہیں، استاذ ہیں، وہ ادھر باتیں کرتے ہوئے وہ پی رہے ہیں نا، اب خطرہ ہے کہ مکھی جائے گی ان کے پیٹ میں. آپ ادب تمیز سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بھائی یہ تھوڑی کرو گے آپ جا کے ان کے ہاتھ ایسے ہٹاؤ گے، منہ میں جا رہا ہے بھائی یہ مکھی جا رہی ہے آپ کے منہ میں، تو اس وقت بدتمیزی کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا بعض بوڑھے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ دوا نہیں کھا رہے ہوتے، تو ایسے موقع پہ بدتمیزی سے ماں باپ کو دوا پلانی پڑتی ہے. آپ پیو گے لازمی، تھوڑا ڈانٹنا پڑتا ہے، تو یہ ڈانٹ ان کے فائدے کے لیے ہے. دیکھنے میں تو بے ادبی ہے لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے، تو ادب دائیں پہ دائیں بائیں کر دو. تو اسی طرح قرآن میں بھی اب ادب کی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہی سے ہم محروم. ادب کرنا فرض ہے ہم پر قرآن کا، لیکن اتنا کہ اس میں حرج ہو. ہمارے سامنے نبی کی مثال ہے بھائی، بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ لوگوں میں بات کرتے تھے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے، لیکن یہی کہ امت حرج میں پڑے گی. تو یہاں ہمارے یہاں دیکھا ہے لوگ قرآن پیچھے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ پیٹھ ہو جائے گی. کوئی بات نہیں یار، پڑھنے دو لوگوں کو. کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پہ. پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں، پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں. صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو. سب سے پہلی بات، کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے. کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہو. لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، قابل قبول بن جاتی ہے. میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے. ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی. اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی، وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے. تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے، اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے. لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے، وہ حدیث حسن ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا، جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے، اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے، وہ حسن ہے، لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں. تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی، اوپر سے گزر گئی ہو. ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس مکمل. السلام علیکم. جلدی ہاں پہنا دو پہنا دو پہنا دو پہنا دو. اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے، اس کو کیا ہو گیا، میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا، تو کہہ رہے مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ 170 میں لے رہا ہے. میں نے کہا پہنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں. حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں، اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے، اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا. یہ احناف کا موقف ہے، جو بہت 100% یقینی ہے اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، رکوع میں تسبیحات، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں، تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر، سجدہ سہو لازم ہوگا.
اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے، کیا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے، آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر. تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا، اس اصول کی روشنی میں، جو حنفیہ کا امام حنیفہ کا جو اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی، کیونکہ حسن حدیث ہے، صحیح بھی نہیں ہے. حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حالانکہ وہ تو حنبلی تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو، وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے. تو یہ چند علماء کا موقف ہے، لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ حسن. تو وہ کہتے ہیں حسن ہے، لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے، لہذا جائز ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے اور وہ بہت بڑے محدث ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے، اور البانی کی ہو تو جائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے، تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ. تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے، تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں، اور جمہور کے موقع پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں. یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے. تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں، جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے، وہ کالعدم نہیں.